اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر ذرہ برابر بھی آپ کا میلان ہوا تو ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، بائیں ہاتھ سے آپ کے سحروں کو ہم کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی فتنوں میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ نبی یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ان سے جا کر کے، یہودیوں سے جا کر کے وہ لوگ ملے، کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کون سا ایسا سوال کریں کہ نبی جواب نہ دے سکیں؟ تو کہا یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ 3 سوال کا جواب دے دیں گے محمد تو یہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ 3 سوال کیا تھا؟ ہاں، اور تیسرا یہ 3 سوال، پہلا جو ہے کہف والوں کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں، کہا کہ تم لوگ سوال کرنا نوجوانوں کے بارے میں کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو مسلمان ہوئے اور بادشاہ کے ڈر سے، سماج کے ڈر سے جا کر کے غار کے اندر وہ لوگ چھپ گئے، وہ کتنی تعداد تھی ان کی۔ تو یہ سورہ کہف اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد میں دوسرا سوال اللہ کے نبی نے سارا جواب دیا کہ یہ لوگ اتنے تھے، ان کا ایک کتا تھا اور ساری چیزیں قرآن کے اندر ذکر ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ ہاں، ایک پہلا۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ کہا کہ اس بادشاہ کا نام بتاؤ جو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کا پورا سفر کیا ہو۔ تو اس کے بارے میں اسی سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اور اللہ کے نبی نے جواب دیا کافروں کو۔ تیسرا سوال کہا کہ روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرو کہ روح کیا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سورہ اسراء کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ اللہ کے حکم سے یہ روح جو ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، روح میرے رب کے امر سے، میرے رب کے امر سے ہے، میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، انسانوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے روح کے بارے میں۔ یہ جب جواب قریش نے مطمئن اور تشفی بخش جواب جب پا گئے تو اپنے پیٹھ پھیر کر کے وہ لوگ چلے گئے، یعنی اسلام نہیں لائے، پیٹھ پھیر کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی اتنا حریص تھے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس سرداران قریش سارے کے سارے بیٹھے تھے، کہا نبی کو بلاؤ، یہی سب سوال کے لیے نبی کو بلائیے، اگر وہ جواب دے دیں گے تو ہم سوچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شرط ہے، ان لوگوں نے شرط لگائی، کہا کہ ہم لوگوں کے مجلس میں غریب، مسکین، لاچار جو مسلمان ہوئے وہ ہماری مجلس میں نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کو، کہا کہ اے نبی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان لائیں نہ لائیں، جو سچ لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اگر آپ نے ان مساکین کو اگر آپ نے لوٹایا اور آپ نے بھگایا تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے،
کہا ان کے سرداران قریش کی بات آپ مت سنیں، یہ اسلام نہیں لائیں گے، آپ ان کی کتنی بھی کر لے، کوشش کر لے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے نبی۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے، اور ان لوگوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے عذاب کے لیے جلدی کی، کہا ہے نبی اگر اتنا زیادہ تم کہتے ہو میں نبی ہوں اے محمد، تو تم عذاب لا کر کے دکھاؤ ہمارے اوپر عذاب، ہم لوگ تو اتنا ظلم کیے، اتنا ساری چیزیں کر رہے، کوئی عذاب آپ لاؤ میرے اوپر اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائے سورہ حج کی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے، الف سنۃ 1000 برس کے برابر ہے۔